برائے تاجیل ظہور حضرت خدا بلند ترین صلوات پڑھیے برائے خوشنودی حضرت ام رباب سلام اللہ صلی اللہ علیہ بلند ترین صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلتا بعد قبیلت وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بلند صلوات اللہ بلند و بالا خدا بندے ذوالجلال اکرام اس پاکیزہ فرس عزائے شہید زندہ سلام اللہ علیہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے یقین ہے بولے مہدی صاحب جو کمرے میں بیٹھے ہیں لوگ انہیں لینے گئے ہوں گے اور جس وقت مجھے پڑھنا تھا جو مجھے خطاب کا ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم مجلس شروع ہوئی تھی اور میں حاضر ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کاشانہ مہدی کے ٹہنی ٹہنی پہ بلبل بیٹھا ہوا ہے۔ کوثر بھائی اسی کو مجلس کہتے ہیں، خطابی سے کہتے ہیں۔ اب چونکہ میرے ساتھ سعودی نہیں ہے اور آپ ہی میرے سعودی ہیں، اس فرض اعضا پہ آنے والا سب سے پہلا عزادار دوست محمد حیدر صاحب اور سب سے آخر میں آنے والا عزادار ذوالقرنین جمیل صاحب۔ توجہ پتہ نہیں کہاں پہنچ ہوئی ان کی، اس لیے ہم نے نام لیا۔ جب تک مجمع متوجہ نہ مجلس نہیں ہو سکتی، اور مجلس سن لی آپ نے جو میں نے پڑھی، صرف آپ کے سامنے میں نے اقرار توحید کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ بہت کم مجالس ہیں جو میں تیاری کر کے پڑھتا ہوں، میں اس مجلس کی چاند ہونے کے بعد سے تیاری کر رہا تھا اور میں نے خود ہی نے فون کر کے پوچھا میں نے کتنے بجے پڑھنا ہے، گھر کا پروگرام ہے ہمارا۔ اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، میرے بعد جو شخصیت ہے بہت بھاری بھرکم ماشاءاللہ، بے شک نام مفتی ہیں، بڑے قیمتی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا وقت بانٹ لیں گے آپس میں، ہم زیادہ زحمت نہیں بنوں گا آپ کو میں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس موضوع پہ جو آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں یہاں سے بندہ ڈالنا ہے ہماری طرف کہ میں واقعی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن چونکہ میں نے توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ نے کہا تھا اپنے حبیب سے کہ ان سے کہہ دے تو لا الہ الا اللہ کہو، تم کہو تو تم کیا ہوگا؟ تفلح، کامیاب ہوگا۔ کامیابی کی گارنٹی قرآن نے دی ہے اس سے پہلے بھی۔ سارے میرے نظریاتی دوست بیٹھے ہیں، بھائی ہیں میرے سارے، ذلی قیادت بیٹھی ہے ہماری، اور کچھ آگے حاضر چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک وس ہوتا ہے، جتنا وس چلے اتنا بندہ سن سکتا ہے۔ اب آپ چونکہ بے وس ہوئے بیٹھے ہیں سارے، ماشاءاللہ سلام سلام۔ قرآن نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کی گارنٹی پہلے بھی قرآن دی، فتح کی گارنٹی، فلاح کی گارنٹی
پہلے بھی قرآن میں کن لوگوں کے لیے؟ میرے سامنے سارے باوجود نظر بیٹھے ہیں، کن کے لیے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ میں جگانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ بلوچ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ کون؟ جو کامیاب ہو، جو پاکباز ہو گیا۔ من تزکا، قد افلح من تزکا، پاکباز جو ہوا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح۔ اب یہ قرآن کی جو آیت ہے کوثر بھائی، قد افلح من تزکا، میرے مجمع میں بڑے بڑے گرو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ افلح کا لفظ سن کے پھر کیوں مسکراتے لگتے ہیں؟ تورا بھی خاص طور پہ مسکرا رہا ہے۔ آج تورا بھی میرا فوٹو مت لینا تھی، اس لیے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں آج۔ کل کی میری بڑی ریکارڈ تقریر تھی، بولی میری بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہوا میں اڑا گیا۔ اس کا کوئی نشان ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ کیا ضروری بندہ کراچی سے آئے تو مجھے بتائے گی اس کی؟ اس کو میں نے آج اتنی کہنا ہے کیونکہ وہ ہمارا وفادار کارکن ہے، اس کا نام اگر رہ جائے نا کسی مظاہرے میں قیادت میں تو یہ چار بندوں کو فون کرتا، میرا نام نہیں آیا، اس لیے آج میں نے اس کا نام میں دے دیا۔ بولے سلامت رکھے، آپ جاگ رہے ہیں، میں بات کر لوں گا، جو چاہ رہے ہیں کہ میں بات کروں تو سلوات پڑھیں، بولا کہ فوجے سے تو یہ قد افلح جو قرآن کا لفظ ہے، اس سے بڑے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں ہے کہ کتاب حق میں انہوں نے قد افلح جو پڑھا، بولو صاحب سن رہے ہیں؟ کتاب حق میں انہوں نے قد افلح، جون بھائی سن رہے ہیں آپ؟ کتاب حق میں انہوں نے قد افلح جو پڑھا تو ہنس کے بولے کہ اس میں تو ذکر یار بھی ہے، لیکن یہ قرآن والا افلح اور ہے، ملنگوں والا افلح اور ہے، کیونکہ سارے ملنگ بیٹھو کلندری نعرے حیدری، جس نے پاک بازی اختیار کی، من تزکا، وہ کامیاب۔ آپ کتنے کامیاب ہیں کہ آپ کے مرزگر کے قریب نجاست آئی نہیں سکتی۔ میں نے چونکہ تیاری کی تھی، ایک جملے کی اجازت میرا حق بنتا ہے، آپ نہیں بھی سنو میں سناؤں گا، اس لیے کہ اب میں آ گیا ممبر پہ، پہلے میں زیر ممبر تھا، اب میں زیر ممبر ہوں، ٹھیک ہے؟ لہذا ایک جملہ تو آپ نہ بھی چاہیں میں کہوں گا، سوچئے گا کبھی میری بات، جتنے خطبہ بیٹھے ہیں، جتنے عزادار بیٹھے ہیں، کہ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ توحید کا قرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں نقطہ نہیں۔ اب آپ تھکے ہوئے، میں فوزی صاحب کو جا کے جگاؤں پھر سبحان اللہ کہے گا۔ اس میں کبھی سوچئے گا، آج تک میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ صبح بچے نے کوئی جملہ کہا مجھے، مولا اسے صحت دے انشاءاللہ، ذرا مسئلہ ہے تھوڑا اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا کبھی، تو میں نے سوچا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ابو مجھے ایک شعر یاد کرا دو۔ پہلا مجھے پتا تھا، دوسرا میں نے یاد کرا دیا، آپ کو یاد کراؤں کہ علی کی تیر سے تاریخ پوچھ لو سب کی، علی کی تیر سے تاریخ پوچھ لو سب کی، پڑھا تک اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بولو صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ان خطبہ میں سے ہیں بولو صاحب ہمارے کہ جنہیں اپنے بھی پڑھوا کے نہ تنگ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں بی بی راضی ہو تو جو مرضی کو کہتا رہے، ممبر پہ آنے والا ماشاءاللہ، میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے بولو صاحب ممبر پہ آتے ہیں ٹانگے کاپنی شروع ہو جاتی ہیں، نیچے بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جتنے عزادار بیٹھے، جتنے میرے مولا کے آدمی بیٹھے ہیں، اور اس بات پہ پھر غور کیجیے گا کہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے۔ اب نام نہیں لوں گا، بعض اگر مجھے منع کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک فقیر سے پوچھا، جو باقاعدہ وہ فقیر نہیں ہے گودڑی والا، میں اکثر کہا کرتا ہوں شکر ادا کیا کرو پاکستان کے سنی شیعہ بھائیوں کہ تمہاری قسمت وہ فقیر لکھا ہوا ہے جو کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں فقیر ہوں، مگر میری قوم بھیکاریوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جو پوچھا فقیر سے کہ یہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ کیوں نہیں؟
سننے سوچا آپ نے کبھی؟ پھر غور کر لیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ میں نے کہا نقطہ کیوں نہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، وہی میرا فضائل ہے جو صاحب انشاءاللہ آ جائیں گے، کہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ کیوں نہیں ہے؟ کہنے کا بیٹا اس لا الہ الا اللہ میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، لا الہ الا اللہ میں جو انرجی ہے، یہ ذوالفقار حیدری کی وجہ سے، اور یہ بائے بسم اللہ کے نقطے کی وجہ سے ہے۔ بائے بسم اللہ کا نقطہ کون ہے؟ کون ہے بتائیے؟ علی کی بیٹی نے پوچھا تو یزید نابکار تو نے کیا بکواس کی تھی؟ میرے نام پہ وہی نہیں ہے، میرے نام میں قرآن نہیں اترا، بتا یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں اس میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی جا رہی ہے، یہ تیرے دادا کا نام تھا یا میرے جد کا نام تھا؟ تیری رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے جس نے رسول کے چچا حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، میری رگوں میں شیر فاطمہ دوڑا۔ کون کہتا ہے کہ میں بن کے اسیر آئی ہوں، باندھ کر فوج تیری شام میں میں لائی، تیرا شجرہ نہ جلا دوں تو میں زینب ہی نہیں، قصر باطل نہ ہلا دوں تو میں زینب ہی نہیں۔ بہت بڑا خطبہ ہے یہ میری بیوی کا، جسے میرے مولا کا ایک نوح خان تھا جو علی مسجد آیا تھا، یہ کسی کو شاید پتہ نہ ہو، میں کہیں ایک دو دفعہ کہا ہوگا میں نے، یہ باتیں سنا کریں۔ تنویر شاہ یہ جو بڑے بڑے ذاکر ہوتے ہیں نا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مرکز کیا ہے، ہمارا تحریک کا اصل مقصد کیا ہے، اس لیے تحریک کی طرف آتے نہیں، بولنے نہیں آتے، مانتے نہیں۔ علی کی بیٹی نے وہ کام کر کے دکھایا کہ آج اذانوں میں جو گواہی ہو رہی ہے۔ کون تھا بندہ وہ؟ جس کا نوحہ تھا یہ، جس کا ترجمہ ہوا، بی بی خطبے کا ترجمہ ہے یہ۔ کون کہتا ہے کہ میں بن کے اسیر آئی ہوں، باندھ کر فوج تیری شام میں میں لائی، تیرا شجرہ نہ جلا دوں تو میں زینب نہیں۔ بڑے مشہور نوحے اس کے، ان میں ایک نوحہ یہ بھی تھا، اس شاعر کا نام تھا توقیر کمالوی۔ توقیر یہ تحریک نفاذ فقہ جعفر کا کارکن تھا، کارکن تھا، آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتا رہا ہوں، میرے پاس اب تک فارم، باقی سارے حضور کے فارم مولانا جلال گم کر دی ہوں گے، یہ ایک فارم میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، توقیر کمالوی، کیوں ہم سنبھال کے رکھتے نہیں چیزیں سے، انہیں نہیں کہہ رہا میں بھی ایسے ہی۔ توقیر کمالوی آیا، تحریک نفاذ فقہ جعفر نے فارم بھرا، آغا جی کمرے میں بیٹھ کے نوحہ پڑھا اس نے، آغا جی اینک اتار کے روتے گئے۔ جب وہ اس نے اپنا پیشہ لکھا نا، اس نے تقیر کمالوی نے پیشے میں لکھا تھا قصائی، مجھے وہ قصائی یاد آ گیا جسے امام زمانہ نے بلایا تھا، آئے تھے نا، زیارت کی تھی، ایک مومن نے کہا مولا کب آئیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے بڑے جانثار پڑے، بڑے جانثار پڑے۔ مولا فرماتے کتنے؟ کہ مولا بلا لیتا، کئیوں کو بلایا، جو آیا نمازی پڑھے ہوگا۔ مولا نے میزبان سے کہا تھا کہ تو نا 2-3 بکرے ذبح کر اوپر پرنا، جیسے یہ اوپر جگہ ہے۔ اس نے ایک بکرا ذبح کیا، نیچے دیکھا خون بہ رہا ہے، نیچے گلیوں میں دنیا کھڑی تھی، اجل اللہ تعالیٰ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب ذرا جا کے نیچے دیکھو، جب بکرے ذبح ہوئے، وہ جو مجمع اتنا کھڑا تھا نا مولا کی نصرت کے نام پہ، سب غائب ہو گیا، سب غائب ہو گیا۔ مولا فرماتے اب دکان پہ قصائی بیٹھا، اسے بلا۔ اب قصائی آیا، اس سے میرے مولا نے کہا کہ چھلانگ لگانی ہے، اوپر سے چھلانگ ماری اس نے، پھر اوپر آیا، پھر دائیں طرف سے ماری، پھر آیا، پھر بائیں طرف سے ماری۔ تو وہ بندہ پر ہے، تمہیں مولا پوچھ رہے کہ تو بار بار چھلانگیں مختلف سمجھ کیوں مار رہا ہے؟ کہ مولا نے یہ نہیں بتایا تھا کس طرف سے مار دی چھلانگ، ایسے جانے سے۔ خدا کی قسم، دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا محمد کا، بہو بیٹیاں قید ہو غریب ابو طالب۔ آج اس چھوٹی فاطمہ کی شہادت کا دن، مصائب قبلہ پڑھیں گے شہادت کے۔ مجھے بتانا فقط یہ ہے
کہ میرے سامنے ایسے ایسے جوان بیٹھے ہیں جو آغا جی کے فرمان پہ بچپن سے تحریک ہے. مولا نے سب کو سلامت رکھے. جو آغا جی کا فرمان ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم 8 ربیع الاول تک یہ دن آغا جی سرکار نے انہیں دیا ہے بولی مہدی کو کہ سفر کا پہلا اتوار میرے بھائی محمد عباس بلوچ انہیں 7 ربیع الاول کا دن دیا گیا ہے شب شہادت 11ویں ماہ میں. جتنے عزادار بیٹھے 19 سفر کے بانی میرے بھائی مہدی بیٹھے ہیں. جون بھائی ہمارے یہ 23 محرم کے بانی ہیں. جتنے عزادار بیٹھے ہو مجھے انصاف سے بتانا آغا جی نے تم سے کیا مانگا ہے؟ پیسے مانگے کبھی؟ بھائی کیا مانگا ہے؟ حکومت سے ہمیشہ کہا کہ ہمیں چین سے علی علی کرنے دو، سکون سے حسین حسین کرنے دو. بس عزادارو میں حصے کا فضائل مصائب اتنا ہی تھا. اگلے سال زندہ رہے تو بطول کی پوتی کا ماتم کریں گے. سکینہ حسین کے سینے کا سکون سکینہ. آئیں میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا پرسہ دیں. یزید کی زوجہ نے دورہ کیا زندان کا. دیکھا قید خانے پہ بچی کھڑی ہوئی ہے، بال پریشان ہیں، آنکھوں سے خون جاری ہے. جو ساتھ جوان بیٹھا تھا اس کی بچی رو رہی ہے. اب ہند نے کچھ سوال کیے میں دہرانا چاہتا ہوں، بس یہ میرا مصائب ہے. ہند بولی بچی سے جن کی بیٹیاں وہ ذرا غور سے سنیے گا. ہند بولی کہ مرض کیا ہے؟ کہا بے پدر میرا بابا مارا گیا. ہند بولی کہ مرض کیا ہے؟ کہا بے پدری. اس نے پوچھا کہ دوا کیا ہے؟ کہا نوحہ گری. بولی لیتا ہے خبر کون؟ کہا بے خبری. اس نے رونے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگی نوجوانوں. ارے تازیانوں کا نشہ پشت پہ دکھلانے لگی. مجھے بہت مارا شکر نے. اللہ اکبر. یہ ہند کے سوالات اور جوابات بی بی کے بہت طویل مضمون تھا. مجھے فقط اتنا کہنا ہے کہ سکینہ زندان شام میں آ گئی. جب زندان شام میں آ گئی نا تو ایک دن ہوا کیا عزادارو، شہادت قبلہ پڑھیں گے. میں فقط اس دن کا واقعہ پڑھ رہا ہوں عزادارو کہ جس دن میرے مولا عباس کی گھوڑے کی شہادت ہوئی تھی. زندان میں آئیے 3 سفر تھی، 6 سفر تھی یا 13 سفر تھی، تاریخ مختلف روایات ہے عزادارو. آج چونکہ سفر کی پہلا اتوار ہے لہٰذا یہ مجلس عزا اسی سلسلے کی کڑی ہے شہید زندہ کی. عزادارو آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیجئے گا، میں مجلس ختم کر رہا ہوں. اس لیے کچھ نہیں پتا کس عزادار کے پہلو میں ذرا کڑی والا امام آ کے بیٹھا ہو. اگر آپ نہ رو سکے ہائے بھی اگر آپ نے کر دی نا عزادارو، ہو سکتا ہے آپ کی ایک ہائے، آپ کی ایک درد والی ہائے اس ٹوٹی پسلی والی بیویوں کے زخموں کا مرہم بن جائے. جس نے پوچھا تھا بابا میرے حسین کو رونے والا کون ہوگا؟ کہا تھا تیرے حسین کو رونے کے لیے قوم پیدا ہوگی. آپ عزاداروں کا ذکر کیا تھا رسول خدا نے. جس کے بچے تیرے اصغر کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے اکبر کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے حسین و حبیب کو روئیں گے. عزاداروں آؤ میرے ساتھ مل کے پرسہ دو. سکینہ زندان میں ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے. مالف ستین میں لکھا ہے ایک ایسا خواب دیکھا، بچی بیدار ہو کے بابا بابا کرتی رہی. بابا آپ کب آئیں گے؟ بابا سکینہ رو رو کے آپ کو بلا رہی ہے. بابا جب سے آپ مجھے گود سے اتار کے گئے تھے نا اسرے عاشور، آپ دوبارہ نہیں آئے. بابا سکینہ مر جائے گی. عزادارو یزید کی نیند میں خلل واقع ہوا. ایک مرتبہ داروغہ زندہ کو بلایا گیا کہ ایسا کرو یہ جو بچی رو رہی ہے، یزید کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے یہ جو ہائے بابا کہہ کے رو رہی ہے آج اسے بابا شدت سے یاد آ رہے ہیں نا. اس بچی کے لیے ایک تحفہ لو جاؤ. ایک صندوق دیا گیا. عزادارو سید سجاد زنجیروں کو کڑیوں کو سمیٹ کے اٹھے. دروازہ کھلا، صندوق دروازہ زندان میں آیا. جناب سیدہ کی بیٹیاں جمع ہو گئی. عزادارو رباب آ گئی. عزادارو کلثوم آ گئی. صندوق کو جو کھولا زندان میں ہائے حسین کا ماتم ہوا. عزادارو پتہ کیا آیا تھا؟ یزید نے بچی کو چپ کرانے کے لیے بابا کا سر بھیجا تھا. عزادارو بابا کا سر آیا جو نہیں ہو سکا. عزادارو اس سے جناب رباب شکایت کریں گے ہائے ضرور کہہ دینا. ایک مرتبہ بچی نے دیکھا. عزادارو کا پھوپھی اماں مجھے نظر نہیں آ رہا یہ کیا آیا ہے؟ بیٹا تمہیں بابا یاد آ رہے تھے نا، تم نے خواب دیکھا تھا نا کہ بابا آئے ہیں، چچا عباس بھی ساتھ آئے ہیں. اٹھو بابا سے مل لو.
ادبائے ہندوستان کا شاعر نے وہاں لکھا، سکینہ نے کیا کہا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، اس کے بعد سکینہ نہیں بولے گی، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، ایک سے روز سنو بابا، موت کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے جھلکیاں بابا، آپ نے ہائے کہا، آخری شعر پڑھ کے تم لوگ ممبر حوالے کر رہا ہوں۔ سکینہ کہتی ہے بابا آنکھیں کھولو، بابا مجھے دیکھو، آپ کی بیٹی 4 سال میں بوڑھی ہو گئی ہے، جب میرا جوان بھیا ایریا رگڑتا تھا چپ رہی تھی میرے بھی سینے میں سنا بابا، صبح انتظار کرتی رہی، اکبر نہیں آیا، سکینہ بابا کے پاس چلی گئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ۔ جناب مفتی باسم عباس ظاہری صاحب سے گزارش ہے ذکر مسائب بیان فرمائیں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا جناب مفتی باسم عباس ظاہری صاحب بلند تر صلوات۔